أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایس اے اسلامک وائس ٹی وی کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سلسلہ سیرت حضرت آدم علیہ السلام کو ترتیب وار پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے باب کی ویڈیوز میں ہم نے قابیل اور حابیل کے واقعے پر روشنی ڈالی، اور آج ہم بڑھ رہے ہیں باب نمبر 11 کی جانب، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، تجہیز و تکفین اور اس موقع پر پیش آنے والے اہم واقعات کے بارے میں۔ لہٰذا اس ایمان فروز معلومات کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمیشہ کی طرح محبت بھری درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایس اے اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں، تاکہ ایسی مزید روحانی اور تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی بابرکت ویڈیو کی طرف۔ اس باب میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین کا ذکر ہے۔ تفصیل کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کا 11واں باب آپ کی پیش خدمت ہے۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وضعت شیثا وحدہ کرامۃ لمن اطلع اللہ تعالی بالنبوۃ سعدہ۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَهُوَ الْمُصْطَفَى فَكَانَ فِي وَجْهِ شِيثٍ نُورُ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ مُبَشِّرَةً لِآدَمَ بِهِ۔ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین سے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے، پھاوڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا: اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔
فرشتوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے پہچان لیا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لاحت تیار کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائیں، پھر قبر سے نکل آئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر فرمایا اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مورخین کا اختلاف ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہیں، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا جسد مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ جی تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درد انگیز اور سبق آموز واقعات بیان کیے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے ایمان کو تازگی بخشیں گی اور آپ کے دل پر اثر انداز ہوں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سلسلہ سیرت حضرت آدم علیہ السلام کے اگلے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہم سب کا نگہبان۔